لیکن کئی ساری ایسی باتیں ہیں جن پہ آپ نے بھی کہا کہ کچھ ریزولوشن تھے جو پاس نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کا بھی ریزولوشن تھا وقف کو لے کے. وقف کو لے کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایک ریزولوشن آیا ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ وقف کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مسجدیں ہیں، زیارتیں ہیں، اس کی رہنمائی کسٹوڈین شپ آپ یہاں کے ریلیجس کلرجی کو دیں، میر وائز کشمیر کو دیں. ان کے ساتھ ساتھ جو میر وائز صاحب کے ساتھ ساتھ ہے MMU میں جتنے بھی علماء ہے، مسلمان علماء ہے، ان کو دے. جیسے آغا صاحب ہے، جیسے آغا حسن صاحب ہے اس میں، یا رحمت اللہ صاحب ہے، یا اور بھی کافی لوگ ہیں جو مسلم باڈیز کو گورن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریلیجس مسئلہ ہے. اور آپ نے دیکھا حضرت بل میں کنٹروورسی کے بعد، تو these are sensitive issues which tell us that the Muslims have concerns after the Waqf Amendment Bill. So we are seeking a unanimous call for a resolution from this assembly that the institutions of Waqf should be reclaimed to the Muslim clergy in Jammu and Kashmir and kept away from politics. اور اس کو لے کے ہم نے ایک ڈالا تھا ریزولوشن جو بیلٹنگ پروسیس میں نہیں آیا، ڈراپ ہوا ہے ایڈمیشن کے بعد. بٹ ناؤ the speaker has discretionary powers and we are appealing to him that he should invoke his discretionary powers and bring this resolution and send out a message that the Muslims in Jammu and Kashmir want the custodianship of their religious institutions, masjid, ziyarats, mazars, to be with Muslim clergy only. خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے طارق حامد صاحب نے کہا کہ ستپال ملک نے سسپینڈ جس طرح اس اسمبلی کو رکھا اس سے لگتا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے، حالانکہ اس طرح کا الزام اس وقت. دیکھیے اب یہاں پر ایک پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں گیلانی صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے اور باقی ممبرس کا بھی لیا جاتا ہے، یا اس میں ستپال ملک صاحب کا بھی لیا، وہ ایک اسمبلی کا پروٹوکول ہے. بٹ دا ٹروتھ از دیٹ ستپال ملک کی جو لیگیسی ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، دیٹس ویری ڈارک اینڈ انفارچونیٹ. وحید صاحب کل راجیہ سبھا الیکشنز ہے، PDP کی طرف سے ابھی کلیئر اسٹینڈ نہیں آیا ہے. محبوبہ جی نے ایک ہی بات اور کمٹمنٹ فاروق صاحب سے مانگی تھی کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ وی وانٹ یور کمٹمنٹ آن دا PDP's لینڈ سیکورٹی بل. تو وی وانٹ دیٹ جو یہاں لوگ شاملات، گاس چرائی، نزول یا لیز لینڈ میں رہتے ہیں وہ کافی پریشان ہے ایبروگیشن کے بعد، 370 کی ایبروگیشن کے بعد. تو اس میں ہم نے جو PDP کی لینڈ بل لائی ہے، وی آر سیکنگ سپورٹ آف دا نیشنل کانفرنس گورنمنٹ ٹو پاس دیٹ بل اینڈ اٹ شوڈ بی ٹرن انٹو ا لا دیٹ سو دیٹ دا پیپل فیئرس اینڈ کنسرنز آر ایڈریسڈ. آخر میں مہراج ملک پہ بات کرنا چاہیں گے کہ PSA کے انڈر مہراج ملک بند ہے، آپ کے ساتھی ہیں جو آج مسنگ تھے، تو کیا کچھ مجھے لگتا ہے ہاؤس میں میجورٹی آف دا پیپل ہیو دا کنسرن، اور مہراج ملک کو نہ صرف رہائی ہونی چاہیے، ان کا PSA کوش ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت تو ہاؤس میں اویلیبل ہونا چاہیے. اور اٹس ویری انفارچونیٹ وہ ہاؤس میں نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ایک انلیگل پبلک سیفٹی ایکٹ میں بند ہے. دس از انفارچونیٹ. انشاءاللہ ہم سب ٹف کمپٹیشن نظر آ رہا ہے، آگا ورسز آگا دیکھنے کو مل رہا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی NC پہ لوگ اعتماد کریں گے؟ ہمیں نہیں پتہ، وہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. ہماری کوشش ہوگی ویل میک این کمپلیٹ ایکسیسو ریچ آؤٹ اینڈ ویل ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ جو اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے آغا منتظر صاحب، محنتی ہے، نوجوان ہے، مذہبی گھرانے سے ہے، آغا حسن صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے سماجی مذہبی کام کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بڈگام کے لوگ ان پہ اعتماد دیں گے، انہیں سپورٹ کریں گے. اور وہ ایسے شخص ہے جو اویلیبل ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے ایسے MLA کو چنا جو ان کے ساتھ ہی نہیں رہے، وہاں اویلیبل ہی نہیں تھے کیونکہ وہ چیف منسٹر تھے تو بزی رہے کافی. تو بٹ آغا منتظر صاحب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، اعتماد کریں گے. سر جو آپ کی بل ہے کیا اس لیے